یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ تاجدار ختم نبوت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجۃ سبعین منہا لآخرتہ وثلاثین منہا لدنیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی جو شخص مجھ پر روزانہ 100 بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ سبحان اللہ! ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت دیکھیے کہ 100 حاجتیں پوری ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا آسان وظیفہ نسخہ عطا کیا، 100 حاجتیں پوری ہونے کا وظیفہ ہے یہ۔ لہٰذا تمام مسلمان روزانہ پابندی سے ذوق و شوق کے ساتھ محض رضا الہی کے لیے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائے اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ کم سے کم 100 بار درود شریف تو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا میں اور آپ پڑھ سکیں۔ اس کی کوئی تعداد، کوئی لمٹ فکس نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک جو بیان کی، اس میں 100 بار پڑھنے کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے دیگر احادیث ہیں، ان میں تعداد مختلف ہے۔ کم از کم 100 بار ہمیں درود و سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور پیش کرنا چاہیے۔ اور درود شریف کیا ہے؟ درود شریف ایک مقبول ترین عبادت ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ کیوں جلدی قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، نام مبارک ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس میں دعائے رحمت، دعائے سلامتی ہے۔ درود شریف تاج الوظائف ہے، یعنی تمام وظیفوں کا تاج ہے۔ درود شریف سید الوظائف ہے، تمام وظائف کا سردار ہے، سردار وظیفہ ہے یہ، افضل الوظائف ہے۔ درود و سلام تمام وظائف میں سے افضل ترین جو ہے وظیفہ ہے، اور درود و سلام پڑھنے والا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی فیض اسے ملتا ہے، اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو بھی پڑھیں، اور خوب پڑھیں، ہماری بہنیں بھی خوب پڑھیں۔ درود و سلام ایک بہترین نفلی عبادت ہے، نفلی جو ہے وظیفہ ہے۔ اس کی برکتیں، اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سب سے زیادہ جس وظیفے کے فضائل ہیں وہ درود و سلام ہے۔ خود قرآن میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی، اور احادیث تو اتنی ہیں کہ ہم بیان کرتے جائیں، آپ سنتے جائیں۔ لہٰذا ایسے قیمتی وظیفے کو، جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ درود و سلام ہمیشہ محض رضا الہی کے لیے پڑھیں۔ باقی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، صدقے سے ہماری مرادیں، ہماری حاجتیں، ہماری دعائیں خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ درود و سلام کتنا پڑھنا چاہیے؟ یہ میں نے عرض کر دیا۔ کون سا پڑھنا چاہیے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کون سا درود شریف پڑھیں؟ نماز والا پڑھیں؟ بالکل، آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت درود ابراہیمی بڑا ہے، کیا ہم کوئی چھوٹا درود و سلام کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ممانعت نہیں فرمائی۔ جو درود و سلام ہے، چاہے الفاظ زیادہ ہو کم ہو،
بس درود و سلام کے الفاظ پر مبنی ہے تو وہ درود و سلام ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر سکتے ہیں۔ آئیے 3 آسان درود شریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چاہے تو آپ ان میں سے کوئی ایک پڑھ لیں یا کبھی کوئی پڑھ لیں کبھی کوئی پڑھ لیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ پہلا جو ہے درود شریف بالکل آسان ہے، وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہیں تو یہ پڑھیں۔ دوسرا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، آپ چاہیں تو یہ پڑھ لیں۔ تیسرا ہے صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، یہ والا پڑھ لیں۔ الغرض درود شریف پڑھنا ہے، آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے ابتدا میں شیطان سستی دلائے گا، آپ کو وسوسے بھی آ سکتے ہیں، آپ توجہ نہیں دیں، آپ پڑھے جائیں کہ آپ کی زبان کو اللہ نے اگر درود و سلام میں لگا دیا سبحان اللہ تو یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں۔ دیکھیں وظیفہ کہتے کیسے ہیں؟ وظیفے کا لغت میں ڈکشنری میں معنی ہے وہ کام جو روزانہ پابندی سے کیا جائے، وہ ذکر، وہ عمل جو روزانہ کی بنیادوں پر کیا جائے۔ اب ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم موڈ ہو تو پڑھیں اور نہ ہو تو نہ پڑھیں۔ دینی معاملات میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، ہم دنیاوی کام کاج میں کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم پابندی سے واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہماری اصلاح فرمائے۔ تو ہم یوں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جب میں یہ چیزیں پابندی سے کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں، تو میں درود و سلام پابندی سے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یقیناً ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جو ہے اللہ کا خوف ہو، محبت سچی ہو، دین سے لگاؤ ہو، دین سے محبت ہو، تو یقیناً ہم درود و سلام پڑھنے میں چاہے کوئی بھی عبادت ہو سستی نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کریں، ہو سکے تو روزانہ اپنے گھر میں جب کام کاج فیملی ممبر کر لیں تو ایک صاف ستھری جگہ روم میں چادر بچھا کر ادب و احترام سے خوشبو میسر تو وہ لگا لیں، بیٹھ کر اجتماعی طور پر بھی آپ درود خوانی کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ درود شریف پڑھنے کی فیملی ممبران کو بھی عادت ہو جائے گی، بچوں کو بھی عادت ہو جائے گی۔ تو اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے کہ درود شریف کو اکیلے پڑھا جائے یا مل کر پڑھا جائے، بیٹھ کر پڑھا جائے، کھڑے ہو کر پڑھا جائے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اور ترغیب کے لیے، اپنے گھر میں ماحول بنانے کے لیے، بچوں کو ذکر و اذکار کا عادی بنانے کے لیے ہم ڈیلی گھر میں بھی درود خوانی کا اہتمام کریں۔ گھر کا بڑا بیٹھ جائے، سب بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آسان ہے، الفاظ بھی کم ہے، زبان پر بالکل ایزی ہے، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔